الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود۔ اب بھی یہ روگرداں ہوں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک عذاب آسمانی سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کی کڑک کے ہوگی۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم اللہ تعبدوا الا اللہ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون۔ ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اب عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیاتوں کا انکار کرتے رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 24واں سورۃ حامیم سجدہ کی آیات مبارکہ 13، 14 اور 15 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دنوں میں مکمل کیا، زمین و آسمان سے فرمایا کہ تم دونوں اب میرے احکامات کی خوشی سے تعمیل کرو یا ناخوشی سے، تمہیں کرنا پڑے گی۔ تو ان دونوں نے عرض کیا، آسمان و زمین نے، کہ ہم بخوشی حاضر ہیں، یعنی کہ اے اللہ جیسا آپ کا حکم ہوگا ہم اس کی حکم عدلی نہیں کریں گے۔ اور پھر ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو ستاروں سے زینت دی۔ آپ رات کو دیکھتے ہیں قدیم دور میں انہی سے جو کاروان سفر کیا کرتے تھے وہ انہی سے رہنمائی حاصل کرتے تھے کہ ہم نے کس سمت جانا ہے۔ آج جو 3 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے، یہاں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو کفار مکہ ہیں، یہ جو قریش مکہ ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ پر اعتراض کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے جن جن قوموں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے تو ان کی قوموں نے بھی ان کی مخالفت کی تھی، اور وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو فرشتے بھیجنے چاہیے تھے اور ہم رسالت کے منکر ہیں، جیسا یہ کفار مکہ کہتے تھے ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ تو غریب ہیں، آپ تو یتیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نبی بنا کر بھیجنا تھا، کسی کو رسول بنا کر بھیجنا تھا تو بڑے بڑے سردار تھے، طائف میں تھے، مکہ میں تھے، ان کو بھیجتا جو دولت مند تھے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے، نبوت جس کے سر پر تاج اللہ رکھ دے بس، اس میں غربت کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں یہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی پیغمبر آئے اور سب کی دعوت ایک تھی۔ وہ دعوت کون سی تھی؟ کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو،
اس میں تمہاری کامیابی ہے. یعنی اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک نہ کرو، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرو. لیکن آج بدقسمتی سے آج جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ وہ دعوت دین جو انبیاء نے دی، جن کا پہلا سبق یہی تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کل واللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا، اس کا کوئی ہمسر نہیں، احد وہ اکیلا ہے. اس سبق کو ہم بھول گئے. آج ہم نے اپنے بزرگوں کو وہ کون سے اختیارات ہیں ان کو دے دیے. بیٹا نہ ہو تو وہ کہتے ہیں فلاں مزار پر چلے جاؤ تمہیں بیٹا مل جائے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان مزاروں پر جاتے ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہماری شریعت میں یہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. وہاں طواف ہو رہا ہوتا ہے، طواف تو صرف کعبہ کا ہوتا ہے. تو جہاں یہی ہے کہ آج ہم نے دین کی دعوت کو چھوڑ دیا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہمارے علماء جن کی ذمہ داری تھی، جنہوں نے یہ دعوت دینی تھی کہ لوگوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں مسلکی اختلافات پر، علمی اختلافات پر، ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں ان سے پوچھ کچھ نہیں ہوگی. کوئی نور اور بشر پر لڑ رہا ہے، کوئی حیات اور ممات پر لڑ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ تو پوچھا بھی نہیں جائے گا ہم سے. جو چیز پوچھی جائے گی وہ سبق ہم نے بھلا دیا. اور بدقسمتی سے ہمارے علماء کی اکثریت نے بھی اس سبق کو بھلا دیا. تو جہاں یہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی عاد اور سمود کی کہ وہ تم سے بڑے طاقتور لوگ تھے. یعنی وہ اتنے پتھروں یعنی کہ پہاڑوں کو کاٹ لیتے تھے، وہاں پر بڑے بڑے محل بنا لیتے تھے، ان کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگ آ سکتا تھا. تو جب اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا تو کڑک کے ساتھ کہ بس اوندے منہ پڑے تھے. اور یہاں یہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو ان کا اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی نبی کو بھیجنا تھا تو وہ پھر فرشتوں کو بھیجتے. تو یہاں اس کا جواب یہ دیا گیا چونکہ تم انسان ہو، تو انسانوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا. جس طرح قرآن مجید میں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ میں تو تمہاری طرح بشر ہوں، انسان ہوں، لیکن اللہ نے مجھے جو ذمہ داری دی ہے نا وہ بڑی عظیم ذمہ داری دی ہے، جس کی وجہ سے میرا مقام اعلیٰ بن گیا. اور پھر بھی تم فرشتے آتے نا ان کو بھی نبی نہ مانتے. کیوں؟ تم تو فرشتے ہو، ہم تو انسان ہیں. پھر تمہارا یہ اعتراض ہوتا. تو اس لیے اللہ نے فرشتوں کو نہیں بھیجا، اللہ نے تم جیسا انسان تمہارے اندر پیدا کیا، جو تمہارے اندر بڑا ہوا، جو تمہارے ساتھ رہا، تمہارے ساتھ کھیلا کودا، تاکہ تمہارا وہ اعتراض نہ ہو. اور دوسرا یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ سے پہلے جو قومیں تھیں، جیسے مثال دو قوموں کی دی گئی ہے، ایک عاد کی اور دوسری سمود کی. عاد میں حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے اور سمود میں حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے. یہ بڑے طاقتور تھے، ان کے عمارات کھنڈر آج بھی پڑے ہیں. اگر آپ سعودیہ سے شام یا اردن کی طرف سفر کریں تو راستے میں ان کے کھنڈرات آج بھی آپ کو مل لیں گے، ان کے محلات، لیکن وہ نہ رہے. تو جہاں یہی ہے، اس فکرے کا مقصود یہ تھا کہ وہ اتنے بڑے طاقتور لوگ تھے جو پہاڑوں کو کاٹ لیتے تھے، لیکن جب ان پر اللہ کا عذاب ہے تو اس کو نہ روک سکے، ان کی طاقت ختم ہو گئی. وہ بڑے دراز قد تھے، بڑے زور آور تھے، اور انہوں نے اس وقت کہا جب پیغمبر حود علیہ السلام نے ان کو ڈرایا نا کہ اللہ کے عذاب آنے والا ہے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ لے آؤ عذاب، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور جب اللہ کی طرف سے مہلت کا ٹائم ختم ہوا، وقت ختم ہوا، تو پھر ان کو کوئی چیز نہیں بچا سکی. کیوں؟ سب سے زور آور کون ہے؟ اللہ ہے. سب سے طاقتور کون ہے؟ اللہ ہے. ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. ہمارا حاجت روا صرف اللہ ہے، ہمارا مشکل کشا صرف اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں،
یہ بھی اپنے آپ کو موت کے منہ سے نہیں بچا سکتے. جب موت آتی ہے نا اچانک آتی ہے، یہ بتا کر نہیں آتی، آنا ہے. اس دنیا میں جو بھی آیا ہے نا اس پر ایک دن موت آنی ہے، کسی کا بچ نہیں ہے. اور جب تم نے مرنا ہے اور تم اپنے آپ کو دفاع نہیں کر سکتے، جب فرشتے آتے ہیں تمہاری روح کو کھینچ کر گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، اس وقت تم کچھ نہیں کر سکو گے. اب تمہارے پاس وقت ہے کہ نبی کی بات کو مان لو، کلمہ پڑھ لو، اللہ کی توحید کو مان لو. اور یہ جو تم معجزات کہتے ہو کہ ہمیں معجزے دکھائے جائیں، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے. اللہ کسی کے کہنے پر معجزے نہیں دکھاتا. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا دیتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ معجزہ کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے. یہاں تو ہم نے اختیارات اولیاء کو دے دیے ہیں، بڑے بڑے ولیوں کو دے دیے ہیں. اب معجزہ جو ہے یہ اللہ جب چاہتے ہیں اپنے پیغمبر کے ہاتھ سے وہ دکھا دیتے ہیں. ایسے کسی کے کہنے پر نہیں ہوتا. جیسے جب یہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اگر آپ سچے پیغمبر ہیں نا تو اللہ کو کہہ دیں گے جو مکہ کی سرزمین ہے اس کو سرسبز بنا دے، پہاڑ ختم کر دے، یہ میدان بن جائے، یہاں پر سرسبزہ ہو، سبزیاں ہوں، ہر قسم کے پھل پھول ہوں، یہ پہاڑ جو یہ سونے کے بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہہ دو اللہ تعالیٰ تمہارے کہنے کا پابند نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے کبھی کہتے تھے ہم اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کو فریاد کرتے تھے اے اللہ ہم تیرے نبی پر ایمان نہیں لائے تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے. تو اللہ نے اس کا کیا جواب دیا سورہ انفال میں کہ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ جب تک میں موجود ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یا مومنین استغفار کرنے والے ہیں، یا جب تک کہ اللہ کی طرف سے جو وقت مقرر ہے اس سے پہلے تمہیں کوئی عذاب نہیں ملے گا. جب اللہ کا عذاب آئے گا نا پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معجزہ جو ہے وہ کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا. معجزہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ اپنے نبی کے ہاتھ سے وہ جو ہے معجزہ دکھا دیتے ہیں، ان کے کہنے پر نہیں. ہاں اگر کسی کے کہنے پر اگر معجزہ دکھا بھی دیں اور اگر وہ قوم نہ مانے نا تو وہ پھر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دیتے. اس کی مثال بھی اللہ نے دے دی حضرت یہ قوم سمود کی. قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، ایک اونٹنی چٹان سے پیدا کر دے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ایسی بات نہ کہو. انہوں نے کہا نہیں ہم ایمان لے آئیں گے. جب اونٹنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پر زہر کر دی اور پھر یہ حکم ہو کہ ایک دن جو ہے پانی تمہارے چشموں کا اونٹنی پیے گی، دوسرے دن، تو انہوں نے کہا یہ اب آخر کیا ہوا کہ ان بدبختوں نے ان کے سرداروں نے آپس میں میٹنگ کی اور اونٹنی کو کیا کر دیا، اس کے پنجے کاٹ دیے، اس کو مار دیا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا اب تمہارے پاس 3 دن ہیں، اب بس مہلت کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. تو وہ کیا کہنے لگا صالح علیہ السلام کو، لے آؤ. اور پھر انہوں نے ایک پلاننگ کی کہ ہم نے مرنا تو ویسے کیوں نہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور وہ پھر نیست و نابود ہو گئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے. ہمارے جو مسلمان بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو ہمارے بھائی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم دین کورس بعد از نبا مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں. اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے. ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں. 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Please subscribe my channel and like for more videos. Assalamu alaikum.